یہ نہ جان نی اور ایمان وغیرہ جان نماز وغیرہ پرد وغیرہ شرمی وغیرہ رشوت ست سود ست سکینڈل ست چاہے سہ قومک لیڈر چاہے سہ قومک حکمران چاہے سہ قومک جوان چاہے قومک انٹلیکٹ چاہے سہ قومک بزنس کلاس چاہے سہ قومک ہاں بکھیر یہ نہ ایمان وغیر موتی یہ نہ توبہ وغیر موتی تیل کیا رود ہاں میں تو امس ہونس فرق اس لیے یہ خدائی مناون اللہ کو دل میں بسا لو روٹھے ہوئے رب کو منا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو روٹھے ہوئے رب کو منا لو اللہ کو دل میں بسا لو اب آ جاؤ بھائیو اب آ جاؤ بہنوں اب آ جاؤ یہ دکانیں بند ہو جائیں گی موت کے وقت موت چی سہتے کتو چلی زے کھیل مز کریو سری تھاک موت شربت چند رسنا پلی زے سلی کونا گویوک چینت کت کیا کرزی مردس مرنین وکانن کمن جانن چھل چھانگر گئے پونزن سمت گونوین بانن ویل گئی وانن فالو دیت دوہ کے لما لما لگیت کمزور جانس یار بوئی نین سامنے کھتی سمیت بوئی بینی والنی سرانس لم لم بارو دینی کھتی کفنہ والنی ادرس پانس کفنہ والنیت کمزور تا ادرس پانس نندی تی ڈینشت لگیو پانس سیتی تریویت نے آند مدانس تریویت نے مانز قبرستانس سمیت میت پیٹھ چلنے کتی سمیت میت پیٹھ ٹھکنے کتی ڈیشت کل کو مٹھی نادانس یس جائے ویر گئی رہت کتی یس جائے دفتر اباب وزان تت جائے شیطان گرزان آسی تی آسن کرائی ناسی پزان توی صاحب بلائی سوزان آسی نصر باب وار بوز گورسن وچنی سورسی ولی آسی مورسن تاج لک پت پکن دنیا سورن لاگن ممبرن مقبرن باج تیل مالی آسنے تی تھی کیرن ٹنگ زوڑ پپن زیرن سیچ ماج کو رتواس کرت نیرن دہ دین برن کرن سش یہ وین حقس یہ وین خدایس خوش دنیا لورن سہمال آسی واندر راج آخری بار بے گزارش کرنے ساری تاجر حضرات ساری دکاندار حضرات ساری بستی ول دور نزدیک حضرات اور موبائل پہ کرو پنن دوستن یارن فون ولیو ولیو ہاں ولیو خدای رنزناون نبی رنزناون ودنا کرو توبہ کرو یہ توبہ شو بشارت دنیا زندگی تی گسی امی کھت آباد اور وقت تی بن آباد اور میانو جو عزیزو خدا توبہ خوش گسان تو انہی کلمات کے ساتھ میں محترم قاری ارشد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وقتی مقررہ کے اعتبار سے وہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ کلامی اللہ پاک کلامی اللہ جل جلالہ ومن والہ وجل شانہ جل ذکرہ کتاب اللہ قرآن مقدس سے مجلس کا آغاز فرمائیں. لا الہ الا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. اب میں محترم اعجاز صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید فرمائیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتی کس سے مختصر. اللہ تو اللہ ہے. اللہ کی مخلوق میں اگر سب سے اعلیٰ افضل مقام ہے وہ ہے جناب حضرت رسول کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ
اللہ جس وقت تھے خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 گوڑوں کو چلا کے ساگر پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے گوڑوں کو چلا کے ساگر پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 طیبہ سے ہوائیں آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے طیبہ سے ہوائیں آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 اللہ
اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے محتمم دارالعلوم بلالیہ اور اس جو بھی توبہ مجالس ہو رہی ہے تو حضرت کی سرپرستی میں اللہ ان کو ہر اعتبار سے برکت نصیب فرمائے اور ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین تو کریں۔ یعنی میرا مراد حضرت مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ نماز سے پونے پانچ ہے دونوں پانچ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ گلشن الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وقال تعالی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، یہ مجلس چونکہ مجلس توبہ ہے، اس لیے میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی توبہ اور قبول توبہ کے سلسلے میں خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً ذکر اللہ، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، انہیں فوراً یہ دھیان آ جاتا ہے کہ ہم نے کس ذات کی نافرمانی کی۔ اور ایمان والوں کی یہ شان ہے، ایمان والے سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا گناہ کرنے کے بعد اپنی اس حالت پر قائم رہے، یہ ایمان والی کی شان نہیں، بلکہ ایمان کے والے کی ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد تو ہے، بعض مرتبہ گناہ کرنے سے پہلے اور گناہ کے ارادے سے فوراً اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت چھا جاتی ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا،
اور اگر نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو عام آدمی گناہ کرتے ہوئے جو لذت محسوس کرتا ہے، ایمان والا گناہ کرتے ہوئے اس لذت کو غیر ایمان والے کی طرح محسوس نہیں کر پائے گا، چونکہ اس کے اندر ایمان موجود ہے. اس کا نفس اندر اس کو ملامت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، فوراً انہیں کون یاد آیا؟ اللہ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قبول توبہ کے لیے 3 چیزیں اور مغفرت کے لیے 3 چیزیں ضروری قرار دی. سب سے پہلے ندامت، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا ذکروا اللہ، فوراً ان کو کون یاد آیا؟ اللہ. کہ ہائی میں نے کس عظیم ذات کی کیا کر لی؟ نافرمان. یہ ندامت ہے، یہ شرمندگی ہے. اور یہ ندامت اور شرمندگی گویا کہ توبہ کا پہلا زینہ ہے. اس پہلے زینے کو طے کیے بغیر آدمی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی غالباً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے. گنہگار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نادم اور حساس گنہگار، اور ایک ہے جری اور بے حس گنہگار. دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. جری اور بے حس گنہگار کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہ کر لیا، اس گناہ کرنے کے بعد اس کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں، یہ تو ہے بے حس گنہگار. اور جری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کے بجائے اتراتا ہے اور دوسروں کے سامنے فخراً اس گناہ کا کیا کرتا ہے؟ تذکرہ کرتا ہے. تو یہ مجرم بے حس مجرم ہے اور جری مجرم ہے. اور اس کے مقابل میں دوسرا مجرم حساس مجرم، حساس گنہگار، کہ گناہ تو کر لیا لیکن اس کو ایک احساس ہے کہ میں نے گناہ کر لیا. یہ جو آیت ذکر اللہ، فوراً انہیں کون یاد آیا؟ اللہ. یعنی اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ندامت اور شرمندگی. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ایمان قرار دیا کہ ایمان والا بندہ جب گناہ کر کے بے چین ہو جائے، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن، کہ تمہاری نیکی تم کو خوش کر دے اور تمہارا گناہ تم کو بے چین کر دے، فانت مومن، پھر تو تم مومن ہو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایمان والے بندے کو نیکی کر کے خوشی نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور گناہ کر کے اس کو ندامت ہی نہیں، شرمندگی نہیں، پھر تو ایمان ہی کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو اس درجے کا ایمان ہے کہ وہ ایمان کہلانے کے بھی لائق نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ندامت اور شرمندگی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی کیا مانگی؟ معافی. دیر نہیں. شیطان ہم سب کا دشمن ہے، اور اس نے تو جب وہ راندہ درگاہ کر لیا گیا اس نے قسم کھائی دشمنی پر، اور اس انداز سے قسم کھائی لآتینہم. عربی جاننے والے جانتے ہیں اس میں لام تاکید کا ہے، اور آخر میں لآتینہم اس میں نون تاکید کا ہے، نون ثقیلہ. تاکید کے لیے 2 نون ہوتے ہیں، ایک جزم والا نون اور ایک تشدید والا نون. تشدید والے نون میں زیادہ تاکید ہوتی ہے، تو لامی تاکید، بانونی تاکید، 3 طرح سے تاکید، ڈبل تاکید ہے اس کے اندر. تو تاکید کر کے کیا کہا؟ لآتینہم، ضرور بھی ضرور آؤں گا میں.
मिन बैन ऐदीहिम, आगे से भी, व मिन खल्फिहिम, पीछे से भी, व अन ऐमानिहिम, दाएं से भी, व अन शमाइलिहिम, और बाएं से। सुम्मा ला तजदु अक्सरहुम शाकिरीन, और परवरदिगार जब मैं दाएं बाएं आगे पीछे से आऊंगा तो आप अपने बंदों में से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे, अक्सर मेरे बहकावे में आएंगे। हाँ, कुछ मखसूस बंदे अल्लाह के ऐसे हैं जहां शैतान पहले हथियार डाल चुका है, कह दिया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, आपके जो मुखलस बंदे हैं उन पर मेरा बस नहीं चले। और अल्लाह ने भी उनका इस्तिस्ना फरमाया कि इन्ना इबादी, यकीनन मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम मिन सुल्तान, ऐ शैतान तेरा उन पर बस नहीं चले। अब हमको सोचना अपनी जगह कि इन्ना इबादी, जिनको अल्लाह ने मेरे बंदे कहा है, यूं तो अल्लाह पाक ने हम गुनहगारों को भी अपने बंदे कहा है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, वहाँ मुजरिमों गुनहगारों को भी अपने बंदों में शामिल फरमाया है। लेकिन यहाँ मखसूस बंदे, इन्ना इबादी, यकीनन, यहाँ भी अल्लाह पाक ने इन्ना लाया, ये भी तहकीक के लिए बित तहकीक, इबादी मेरे बंदे जो हैं, लैसा लका अलैहिम मिन सुल्तान, तेरा उन पर बस नहीं चले। अब जब शैतान का बस हम पर चल गया, इसका मतलब अभी हम उस जुमरे में शामिल नहीं। अगर हम ये चाहते हैं कि शैतान का हम पर काबू नहीं चले, उसकी एक सूरत यह है कि बस अल्लाह ताला के साथ अपना ऐसा मजबूत ताल्लुक करें कि शैतान हथियार डालने पर क्या हो जावे, मजबूर हो जावे। और शैतान उन्हीं बंदों के मुकाबले में हथियार उसने पहले ही डाल दिए, जब कह दिया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे मुखलस बंदे, मुंतखब बंदे। तो वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, तो पहली चीज क्या है, नदामत, कि बंदे को एहसास हो कि मैंने किस जात की क्या की, नाफरमानी। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, गुनाह करने के बाद नादिम होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की क्या मांगी, माफी। उसके बाद तीसरी बात यह थी कि अल्लाह फरमाते कि गुनाह कर लिया उन्होंने, लेकिन अपने गुनाह पर डटे नहीं रहे। लेकिन अल्लाह पाक बीच में एक जुमला बढ़ाते हैं, क्या, वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा है कौन जो गुनाहों को माफ कर दे। ये गोया कि अल्लाह पाक हम गुनहगारों को तसल्ली दे रहे हैं कि तुमने गलती करके, तुमने गुनाह करके जो नादिम होकर मुझसे माफी मांगी, तुमने कोई भेजा हरकत नहीं की। आखिर तुम जाते कहाँ? भाई जिस काम करने वाले बहुत सारे लोग हों, एक जगह काम नहीं हुआ दूसरी जगह गया, वहां नहीं हुआ तो किसी और दरवाजे पे गया, वहां नहीं हुआ तो किसी और दरवाजे पे गया, लेकिन जिस काम के लिए एक ही दरवाजा हो, अब बंदा जाए तो, एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है, वो इबादत करते थे तो कोई गैबी आवाज आती थी कि चाहे जितनी भी इबादत करो कोई इबादत कबूल नहीं। बार बार ये आवाज आती रही, उनके कोई खादिम वो आवाज सुनते रहे कि हजरत जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं रोज एक आवाज आती है कि आप कितना भी कर लो कबूल नहीं। कहा मैं सुन रहा हूं और इतने साल से सुन रहा। कहा हजरत फिर आप इतनी मशक्कत क्यों उठाते हैं जब वहां कबूल नहीं, और रोज निदा आती है कि कबूल नहीं, फिर भी आप लगे रहे। कहा भाई दरवाजा एक ही है, अगर कोई और दरवाजा होता तो मैं वहां जाता, दरवाजा एक ही है, अब कबूल हो या न हो वो तो उनका काम है, मैं दरवाजे से हटने वाला नहीं। फौरन निदा आई कि कबूल अस्त गर्चे हुनर नेस्तत बुजुज, हाँ कबूल है अगरचे कोई कमाल तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए कि तेरे लिए मेरे दरवाजे के सिवा कोई दूसरा दरवाजा है ही नहीं। तो अल्लाह पाक खुद ही फरमाते हैं वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा है भी कौन जो गुनाहों को क्या कर ले,
معاف کر. وہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم نے جو گناہ کر کے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگی, تم نے کوئی بیجا حرکت کی نہیں, تمہیں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. دیکھو یہ گناہ کا معاف کرنے کا کام کسی کے بس میں نہیں. انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, فرشتے ہوں, کوئی بھی ہو, اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دعا سکھلائی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, کہ گناہوں کو نہیں معاف کرتا مگر آپ, فاغفر لی مغفرۃ من عندک. تو دوسری چیز کیا فرمائی, فاستغفروا لذنوبہم, فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی کیا مانگی, معافی. بیچ میں بڑھا دیا ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اور تیسری چیز ولم یصروا علی ما فعلوا, گناہ ہو گیا لیکن گناہ پر ڈٹے نہ رہے, گناہ پر ڈٹے, وہ گناہ کرتا جا رہا اور توبہ کا نام. ایسوں کے لیے وعدہ نہیں. وعدہ کس کے لیے ہے کہ گناہ ہو گیا اور فوراً اللہ تعالی سے کیا مانگی, معافی, اور گناہ پر ڈٹے نہیں رہے. گناہ پہ ڈٹے رہنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آج گناہ کر لیا اور توبہ کیے بغیر ڈٹا رہا, اور ایک یہ کہ گناہ ہو گیا, توبہ کی پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا. یہاں ڈٹے رہنے سے کون سی کیفیت مراد ہے, پہلی والی کی دوسری والی, پہلی والی. اس لیے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ, کہ جو بندہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرتا رہے, وہ اصرار کرنے والا اگرچہ بار بار ہوتا ہو. ہاں جب گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے, توبہ کرتے وقت یہ ارادہ ہو کہ انشاءاللہ اب گناہ کے قریب نہیں جاؤں, اس کے باوجود کبھی پھسل گیا بیچارہ. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں ایک مثال, کہ جہاں راستہ پھسلاہٹ کا ہو, جگہ جگہ قدم کے پھسلنے کا ہو, اور آدمی کو اس راستے پر چلنا ضروری ہو, تو بتاؤ کیسے چلے گا, سنبھل کر چلے گا کہ نہیں؟ لیکن کتنا بھی سنبھل کر چلے, راستہ پھسلاہٹ والا ہے, کہیں نہ کہیں پیر پھسل جائے گا. اب جب پیر پھسل گیا اور گر گیا, اب بتائیے کیا کرے گا, وہ پڑا رہے گا کہ فوراً کھڑا ہوگا؟ اور کھڑا ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ سب سے پہلے دیکھا کہ گندگی اور نجاست کہاں لگی. پاس ہی کوئی نلکا وغیرہ پانی کی نالی ہو, کوئی پانی کا انتظام ہو, فوراً سب سے پہلی فرصت میں کیا کرے گا, اس گندگی کو اور نجاست کو دور کر لے گا. جو ہی نجاست دور ہو گئی فوراً اپنا آگے بڑھنا شروع کر لے گا. لیکن پہلے جتنا سنبھل کر چل رہا تھا, اب جو ایک مرتبہ گر گیا تو پہلے سے زیادہ سنبھل کر چلے گا. لیکن پہلے سے زیادہ سنبھلنے کے باوجود پھر گرنے کا خطرہ ہے. کچھ مسافت طے کی, کوشش کے باوجود پھر گرا, اب کیا کرے گا؟ پڑا رہے گا؟ نہیں, فوراً کھڑا ہوگا, گندگی نجاست کو دیکھ کر فوراً صاف کرے گا اور آگے چلے گا, اور پہلے سے زیادہ. پھر آگے بڑھا, پھر گر گیا, لیکن وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں جو شروع ہی سے میرے ساتھ چلے, لیکن میں نے ان کو گرتا ہوا نہیں دیکھا. اب فوراً ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا. اب ہاتھ پکڑنے کے بعد کسی تجربے کار کا, کسی ماہر کا, اب گرنے کا امکان کم ہوگا کہ زیادہ؟ کم ہوگا. ختم نہیں ہوگا. ختم کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جس کا اس نے ہاتھ پکڑا ہے تاکہ گرنے سے بچ جاؤں, وہ بیچارہ خود بھی گر سکتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ گارنٹی دی جا سکتی ہو کہ وہ زندگی بھر کبھی نہیں گرے گا. انبیاء گرنے سے معصوم, انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا.
ہاں دوسروں سے ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں سے ہمارے اور دوسروں کے درمیان، اولیاء اللہ بزرگان دین کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے. ہم گرتے ہیں، دیکھی گندگی لگ گئی، نجاست لگ گئی، ہم کو احساس نہیں، لیکن ان سے وہ گناہوں والی نجاست برداشت نہیں ہوتی. ہم کو اتنی نجاستیں لگ گئی، اللہ ان نجاستوں کو دور کرے، ہم کو نجاستوں کا احساس ہی نہیں رہا. یا بالفاظ دیگر کہیے کہ اب وہ اندر کی، دیکھو کچھ نجاست تو ان آنکھوں سے نظر آتی ہے اور کچھ نجاست دل کی آنکھوں سے نظر آتی ہے. شروع میں جب تک ایمان والا بندہ گناہ نہیں کرتا، جب بھی اس سے اچانک کوئی گناہ ہو گیا اور اندر نجاست لگ گئی اور لگ جاتی ہے، اور میں نہیں کہتے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ارشاد ہے، تو جو بندہ گناہ کا عادی نہ ہو لیکن بشریت کی بنیاد پر گناہ ہو گیا اور گناہ ہوتے ہی نجاست لگ گئی، اس کو دل کی آنکھوں سے وہ نجاست نظر آ رہی ہے. جیسے ہم ظاہری آنکھوں سے نجاست کو دیکھیں، اب لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا ہے، ہم اس نجاست کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. سب سے پہلی فرصت میں ہم پانی تلاش کریں گے، صابن تلاش کریں گے، اور اس حد تک اس نجاست کو دھوئیں گے کہ نجاست کا اثر بھی نہ رہے. ایسے ہی جن کے دلوں کے اندر بصیرت زندہ قائم ہوتی ہے، جن کے دل اندھے نہیں ہوتے، جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے سرزد ہونے کی وجہ سے جو نجاست لگ گئی وہ دل کی آنکھوں سے اس نجاست کو دیکھ لیتے ہیں. اور یہاں تو ہم کو لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، ہم اس نجاست کو برداشت، اور اللہ کے بندوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اور اللہ تعالی لوگوں کی نظریں ہمارے لباس پر، بدن کا جو حصہ لباس کے اندر چھپا ہوا، وہاں تو لوگوں کی نظر کس پر ہوگی؟ لباس پر. اور جو حصہ لباس میں چھپا ہوا نہیں، وہاں لوگوں کی نظر کس پر ہوگی؟ ظاہری کھال پر، چہرے پر، ہتھیلیوں پر، پیروں پر. اس لیے ان مواقع میں بھی کہیں نجاست لگ گئی ہو، ہم نہیں چل پائیں گے، برداشت نہیں ہوگا، یار لوگ کیا کہیں گے، اس لیے ہم دھونے کے لیے مجبور ہیں. اور یہ جو گناہوں کی نجاست یہ کپڑے پہ نہیں لگتی، گناہوں کی نجاست آنکھوں پر لگ تو جاتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی. اللہ ستار ہیں، اپنے بندوں کی ستائی کرتے رہتے ہیں، ورنہ اللہ کو قدرت ہے کہ جن آنکھوں سے گناہ کیا، اس آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ کی نجاست آنکھوں میں لگ جاتی، زبان سے کیے ہوئے گناہ کی نجاست زبان پر لگ جاتی، ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہوں کی نجاست ہاتھوں پر ظاہر ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. آنکھوں نے گناہ کیا، نجاست دل پر لگ گئی، زبان نے گناہ کیا، نجاست، ہاتھوں نے گناہ کیا، نجاست دل پر لگ گئی. اور اس دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں جب کوئی گناہ کرتے 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 اس کا دل پورا نجس ہو گیا، پھر کچھ تو کچھ اثر اس اندر کی نجاست کا چہرے پہ آنے لگتا ہے. اور اللہ کے جن بندوں کو اللہ باطنی بینائی عطا کرتے ہیں، وہ اس نجاست کا اثر بعض مرتبہ گنہگاروں کے چہروں سے محسوس کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اندر جو ستاری کی صفت ہے ظاہر نہیں کرتے، ان بندوں کے اندر بھی وہ محسوس نہیں ہونے دیتے. ہاں اگر اس دنیا کے اندر اس نجاست کو دور نہیں کیا، پھر یہ اندر والی نجاست کہاں پر ظاہر ہوگی؟ قرآن نے صاف فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود، جس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے اور بہت سے چہرے روشن ہوں گے. اس دن جو ہے بندگی، عبادت اور اطاعت کی نورانیت اور روشنی کہاں منتقل ہوگی؟ چہرے پر. اور گناہوں کی نجاست کہاں ظاہر ہوگی؟
اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی کیا فرمائے؟ حفاظت۔ تو میں عرض کر رہا تھا چلتے چلتے آدمی پھسل جاتا ہے، لیکن جب بھی پھسلتا ہے فوراً اٹھتا ہے اور سب سے پہلی فرصت میں نجاست کو کیا کرتا ہے؟ دور۔ اور جب بار بار گرا اب تلاش کرتا ہے کسی مضبوط آدمی کو جو چلنے میں ماہر ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے، اور ہاتھ پکڑ کر چلنے سے اب امکانات گرنے کے کیا ہو گئے؟ ختم نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ انبیاء، اسی پر میں نے بات عرض کی تھی، انبیاء کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے لیے گرنے کا خطرہ ہے، انبیاء نہیں گرا کرتے۔ تو بہرحال جب بھی گرا پھر سنبھلا، جب بھی گرا پھر سنبھلا، چلتے 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 گرتے اٹھتے پڑھتے کہاں پہنچے گا؟ منزل تک پہنچے گا کہ نہیں؟ اگر اس نے ہمت نہیں ہاری، گرتا رہا اور سنبھلتا رہا، چلتا رہا، انشاءاللہ کہاں پہنچے گا؟ اگر وہ نہ گرتا تو جلدی پہنچتا، لیکن گرتا بھی رہا بیچارہ بیچ میں، لیکن گرنے کے بعد فوراً سنبھلتا رہا، انشاءاللہ کہاں پہنچے گا؟ بس اس مثال کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ یہ جو اس وقت کا ماحول ہے، اس میں قدم قدم پر پھسلنے کا خطرہ ہے، قدم قدم پر۔ اس لیے ہم سب کو اس پھسلاہٹ والے ماحول میں سنبھل کر چلنا، اور اس میں سنبھل کر چلنا ذرا مشکل ہے، لیکن اللہ کے بندے جب ہمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال دیتے۔ اور سب سے زیادہ پھسلاہٹ جو ہوتی ہے آج کل کے اس ماحول میں وہ آنکھوں کے ذریعے، اسی لیے اصل تفصیلی بیان تو ہمارے حضرت مفتی صاحب انشاءاللہ عصر کے بعد فرمائیں گے۔ یہ جو مصیبت آئی، یہ جو سیلاب آیا، اس کی وجوہات مختلف، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر جو جرائم، جو گناہ اس کے سبب محسوس کیے جا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا جرم اور سب سے عمومی جرم وہ بے پردگی اور بے حیائی والا گناہ ہے۔ میں کل بھی پرسوں عید کے موقع پہ عرض کر رہا تھا، سود کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ہو رہا ہے، لیکن امید ہے کہ امت کی اکثریت سود کے گناہ میں بالواسطہ ملوث، یعنی خود وہ سودی لین دین میں اکثریت ایسی ہوگی انشاءاللہ۔ رشوت خوری کا جرم عام ہے، شاید کوئی آفس ایسا ہو، کوئی دفتر ایسا ہو جہاں چھوٹے یا بڑا کوئی کاغذ بغیر رشوت کے آگے بڑھتا ہو، لیکن اس کے باوجود ہماری ریاست کی اکثریت بلا واسطہ رشوت ستانی کے جرم میں مبتلا۔ ایک ہے رشوت لینا، ایک ہے رشوت دینا، دونوں گناہ ہیں، لیکن فرق رشوت دینے کا ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی رشوت دے کر نوکری حاصل کر رہا ہے، آدمی رشوت دے کر کوئی ایسا کام حاصل کر جو اس کا تھا نہیں۔ ایک ہمارا کسی کے پاس کوئی کام ایسا اٹکا ہوا ہے کہ ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اب بندہ مجبور ہے، اس کے باوجود توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، لیکن جہاں تک رشوت ستانی کا اور رشوت لینے کا وہ جرم بہرحال بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس جرم کے اندر بلا واسطہ ہماری اکثریت انشاءاللہ مبتلا۔ غرض جتنے جرم اس کی بنیادیں بن سکتی ہیں، ان میں سب سے بڑا جرم، جس جرم سے ہم میں سے شاید کسی کا گھر خالی ہو، وہ ہے ہمارے گھروں کی بے پردگی کا جرم۔ یہ جو ہمارے سامنے طبقہ ہے، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جن کو دین سے ایک وابستگی، دین سے ایک لگاؤ ہے۔ اس لیے چہرے جہاں بھی اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، اکثر چہرے ایسے جو وہاں نظر آتے ہیں، لیکن ہم بھی جب اپنے گھروں کی طرف نظر دوڑائیں گے تو یہ بے پردگی کا گناہ شاید ہم میں سے بھی، جو دینداروں کا مجمع بظاہر نظر آ رہا ہے، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کریں گے، ہم میں بھی شاید بہت کم گھر ایسے ہوں گے جن گھروں کے اندر بے پردگی کا جرم نہ ہوتا۔ تو بہرحال آج کی مجلس توبہ ہے،
اور توبہ کا مطلب میں نے گزارش کی ندامت و شرمندگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ دوسروں سے ہم گزارش کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے، اپنی ذات، اب آدمی یہ سوچیں کہ میں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اصل تو اجتماعی توبہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کے عذاب سے آئندہ محفوظ ہوں۔ لیکن اب بندہ یہ سوچے کہ جب تک سب توبہ نہیں کریں گے تو میرے کرنے سے کیا ہوگا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر ہر آدمی یہی سوچے گا تو توبہ کون کرے گا؟ اور اگر ہر آدمی دو چیزیں سوچے، یہ جو سیلاب آیا اس میں میرے گناہوں کا دخل ہے، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اسی لیے آتا ہے حدیثوں میں کہ جو لوگ یوں کہے، جو شخص یہ کہے کہ یار لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی لوگ بدکار ہو گئے، مجرم ہو گئے، اور اپنے آپ کو وہ اس سے مستثنا سمجھتا ہے، اپنے کو گنہگار نہیں فرمایا، یہ سب سے پہلا ہلاک ہونے والا ہے۔ اس لیے ہر آدمی سوچے کہ یہ جو گناہ سیلاب آیا، یہ جو عذاب آیا، اس میں ضرور میرے گناہوں کا دخل ہے۔ جب یہ ہوگا اس کے بعد یہ سوچے کہ مجھے تو کم سے کم اپنی ذات تک توبہ، جب ہر آدمی اپنی جگہ توبہ کرے گا اور کم از کم اپنے گھر کی اصلاح کرے گا، گھروں کی بے پردگی ہو، گھروں کی رشوت ستانی ہو، گھروں کی سود خواری ہو، وغیرہ وغیرہ، ان سے توبہ کرے گا تو خود بخود اجتماعی توبہ بنے گی۔ ہر آدمی اپنی جگہ اس بات کو سوچے ضرور اس عذاب کے آنے میں میرے گناہوں کا دخل ہے۔ دوسری بات، مجھے اپنی ذات سے توبہ کرنی ہے اور مجھے اپنے گھر کا نظام سنبھالنا ہے۔ جب ہر فرد اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے گھر کے اعتبار سے عملی قدم اٹھائے گا تو انشاءاللہ خود بخود اجتماعی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے پکی سچی توبہ کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجالس کو ہم سب کے لیے اللہ کی طرف کام رجوع کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو سیلاب آیا اور یہ جو عذاب آیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اللہ کی طرف کام رجوع کا ذریعہ بنا دے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کامل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔